آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ بڑی کام، ریلیکس، پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور خود کو بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، لیکن اگر ایسے میں کوئی بندہ اگر آپ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی نیگیٹو بات کر دے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول اچانک زیرو پر آ جاتا ہے، چاہے وہ بات آپ کے بارے میں جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آسان سے 3 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نیگیٹو کرٹیسزم اور نیگیٹو لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اچھا، مجھے 1-2 دن پہلے کامنٹ آیا تھا جس میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ہی ہپوکریٹ یا ڈبل ڈیلر لوگ، ان سمپل ورڈز یو کین سے منافق لوگوں کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں کہ ہم ان سے کس طرح سے ڈیل کریں۔ یعنی ایسے لوگ جو باہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پیور یا خالص دل سے نہیں ہے۔ سو آج کی ویڈیو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے اور ان سے بچنے کے 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اصل میں اس طرح کے 2 فیسڈ پریٹینڈر یا پھر دوہری شخصیت کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حد سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنی شخصیت یا اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے نا تو آپ اپنے اوپر یقین کرنے کے لیے لوگوں کی رائے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ آپ کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں نا، آپ اسے انتہائی سیریس لیتے ہیں اور قابل توجہ بھی سمجھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو نیگیٹو باتیں اور واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ فوراً آپ کا مزاج خراب کر دیتی ہیں۔ بلکہ اکثر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور آپ کا پورا دن ہی گزر جاتا ہے اور اگلے بندے نے وہ باتیں بس بلا سوچے سمجھے ہی آپ کے بارے میں کر دی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی انوسینٹ اور سینسٹیو قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے نا، جو لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، ان کے کام بھی کر دیتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں اور پھر انہی باتوں کو سارا دن سوچتے رہتے ہیں اور اپنی ہی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس طرح کے ہپوکریٹ اور منافق لوگوں کو جو اکثر آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ یا فیملی میں مل جائیں گے، ڈیل کرنے کے جو 3 طریقے میں بتا رہی ہوں نا، ان کو ضرور فالو کیجیے گا۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Vlog start ہو رہا ہے afternoon سے۔ میں لہسن، ادرک اور گرین چلی لے کر آئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ once in a week میں یہ بنا کر رکھتی ہوں پیسٹ، تو بس ان تینوں چیزوں کو میں چھیل کر اور کاٹ کے رکھ رہی تھی۔ آفٹر 10 days یا ود ان اے ویک میری ایک ویڈیو ایسی ضرور ہوتی ہے کہ اس میں یہ پیسٹ بنا کر رکھ رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، یہ کام کرنے کے بعد میں نے کچھ اور کام کیے تھے اور پھر میں نے دوپہر کے کھانے میں آج سمپل لوکی کا رائتا بنا رہی ہوں، جو بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ایزی ہے، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زبردست ہے اور ڈائٹنگ پرپز کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے۔ لوکی کے رائتے کی ایزی سی ریسیپی آگے کلپس میں آپ کو دکھاؤں گی، اور چیزیں بھی، انگریڈینٹس جو ہے بہت کم جاتے ہیں اس میں، وہ بھی ساتھ ساتھ مینشن کر دوں گی۔ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت نیوٹریشیس اور ہیلدی ہوتا ہے۔ میاں جی کو بہت پسند ہے تو میں نے ان کے لیے بنایا تھا دوپہر کے ٹائم پر۔ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور رات کے کھانے میں نے سمپل چکن میکرونی بنائی تھی۔ بچیاں ویجیٹیبلز نہیں کھاتی تو میں نے ان کو اسکپ کر دیا تھا، جسٹ چکن میں نے ایڈ کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر لوکی کے رائتے کے حوالے سے ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اسے گریٹ کریں گے تو اسے ہلکی آنچ پہ آپ نے ایسے ہی رکھ دینا ہے، بالکل اندر پانی نہیں ڈالنا، یعنی اسے بوائل نہیں کرنا، آپ نے جسٹ اسٹیم کرنا ہے اور پھر ٹھنڈا کر کے دہی کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا، بہت زبردست مزے کا بھی ہوتا ہے، بینیفیشل بھی ہوتا ہے، نیوٹریشیس اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست ہوتا ہے۔ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے۔ کوئی بھی کیوری اگر آپ کو ہوئی تو کامنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ سو ناؤ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، بعض اوقات منافق یا ہپوکریٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یوزولی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان جیلس یا آپ سے حاسد لوگوں کا آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اور کئی لوگوں سے بہتر ہیں۔ ایسے جیلس لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے اپنی ساری انرجی دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کو نیچا دکھانے میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کے پاس خود کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو بس دوسروں کی ٹانگیں ہی کھینچتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کی باتوں اور رویوں کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان کی باتوں اور رویے کا کتنا اثر لیتے ہیں یہ ضرور آپ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ان کی باتوں کا دل پر اثر لے کر ان کو مطمئن بالکل نہ کریں۔ ظاہر ہے کسی کے دماغ کو، مائنڈ کو یا سوچوں کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان کے باتوں کو اپنے دل و دماغ پر حاوی نہ کرنا ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ہپوکریٹ، 2 فیسڈ یا پھر ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل ڈیلر یا یو کین سے حاسد لوگ اپنی زندگی سے غیر مطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں، اور مور اوور یہ لوگ دوسروں کی بے عزتی یا باتیں کر کے اپنے لیے بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ کی کامیابی یا آپ کی پرسکون زندگی سے جلتے ہو تو ان کو اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتے نا تو اصل میں آپ ان کو اس تسکین سے محروم کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو آپ کی باتیں کر کے ملتی ہے۔ لہٰذا ان کی نیگیٹو کرٹیسزم یا منفی تنقید یا باتوں کو بالکل دل پر نہ لیں، ان پر اپسیٹ نہ ہوں، بلکہ وہ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں اور خوش رہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان باتوں پر کہ ایسے لوگوں کو آپ نے ڈیل کس طرح کرنا ہے، کس طرح آپ نے ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جتنا ممکن ہونا اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو اس طرح انکمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں، آپ کو کنفیوز، ذہنی طور پر پریشان اور ذلیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہاں اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے آپ مینٹلی اور ایموشنلی ڈسٹرب اور انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر نہ جائیں۔ انسٹیڈ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جو آپ کی طرح پازیٹیو ہیں اور دوسروں کے لیے دل میں خالص اور پیور جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو آپ نے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے یوز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان خاص قسم کے الفاظ اور تنقید یا کرٹیسزم پر نظر رکھیں جن سے آپ اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں، اور جس خاص قسم کی تنقید کو سن کر آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا یا آپ اپنے آپ کو انتہائی ناکام اور نیچا محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نیگیٹو یا منفی قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو نا ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی بھی آپ کے بارے میں کوئی کہے نا تو آپ کو فوراً غصہ آتا ہے یا اس تنقید کو آپ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے اوپر ہونے والی اس نیگیٹو کرٹیسزم یا کوئی بھی نیگیٹو بات کو بالکل ٹوٹلی اگنور کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کسی بھی کرٹیسزم کو یا نیگیٹو بات کو جو آپ کے اوپر کی جا رہی ہے، جب آپ اگنور کرتے ہیں نا تو سامنے والے کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اگلے نے تو وہ بات آپ کو لگائی ہوتی ہے، آپ کو پنچ کرنے کے لیے، آپ کو بھڑکانے کے لیے، لیکن آپ اس کا بڑا کاملی اور ریلیکسیشن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ریاکشن دیتے ہو تو وہ خود ہی بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے سب کے سامنے۔ اور ایسے الفاظ کا نیگیٹو اثر لینے کی بجائے اب آپ کو فوراً پتا چل جانا چاہیے کہ اب آپ پر جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے آپ اس کو برداشت بھی نہیں کرتے، لیکن آپ اس کا اثر نہیں لیں گے، اور آپ لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا مزاج اور دماغ کنٹرول کریں۔ جناب، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیلس یا منافق لوگ یا پھر ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں کی جیلسی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ناکافی یا کمتر خیال کرتے ہیں۔ کوئی بھی سکسیسفل، کامیاب یا کانفیڈنٹ بندہ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی آپ کو نیچا دکھائے گا۔ اچھا، یہ جو الفاظ یا یہ جو سینٹینس میں نے آپ سے بولا ہے نا، یہ تو میں نے بھی پریکٹیکلی بہت زیادہ اپنی لائف میں نوٹس کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا سکسیسفل، وہ دوسروں کی ناکامیوں پر نظر ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرٹیسائز یا ٹونٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، وہ اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی کو ذلیل کرنے یا تانے دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام نا یوزولی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ فارغ لوگوں نے اور کرنا ہی کیا ہے، دوسرے لوگوں پر نظر رکھنی ہے، تھرڈ پرسن کے بارے میں باتیں کرنی ہے، بیک بائٹنگ کرنی ہے، چغلیاں کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ اگر ایسے لوگوں نے بھی اپنی لائف میں کچھ گولز سیٹ کیے ہوں، کوئی اچیومنٹس انہوں نے اچیو کرنی ہوں یا کوئی امبیشنز ہوں ان کے، تو پھر وہ ان پر نظر رکھیں، لوگوں پر فوکس نہ کریں۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ کرنے والے کام جب آپ نہیں کرتے نا تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ مصروف لوگ اپنے کاموں میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا نہ تو ان کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی وہ اسے اتنا اہم سمجھتے ہیں۔ ایسے مصروف اور سنسیئر لوگ نا کسی کو نیچا نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، لیکن جو جیلس لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو تسلی دینے اور اپنے اس ناکافی اور کمتر ہونے کے احساس کو کم کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید ضرور کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے نا انہیں صرف وقتی تسکین ہی ملتی ہے۔ اپنے کمتر ہونے کا احساس، انفیریئر ہونا یا اپنے کسی فیلئر کا احساس اسی طرح نہیں جاتا ان کا۔ یعنی بالفرض اس طرح کا کوئی بندہ آپ سے بہتر ہو بھی جائے، اس کے پاس آپ سے بہتر سہولتیں ہو بھی جائیں، رشتے اس کے آپ سے زیادہ خالص ہوں، محبت اچھی ہو، خلوص والے رشتے ہوں، دولت، صحت، کوئی بھی چیز آپ سے زیادہ ہو بھی جائے نا تو اس کی تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سے بہتر ہونے کے بعد نا وہ کچھ اور ایسے لوگوں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ناکافی اور کمتر سمجھنے والے اس احساس سے ان کی جان کبھی نہیں چھوٹتی۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی باتوں کو دل پر لینا انتہا کی بے وقوفی ہے۔ وہ اپنا کام کر جاتے ہیں اور آپ پیچھے بیٹھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور وکٹم بن جاتے ہیں، اور یہی تو اصل میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پریشان کرنا ہی ان کا کام ہوتا ہے، تو ان کو کامیاب نہ ہونے دیں اور خوش رہ کر دکھائیں۔ لوگوں کا کام تو آپ کو انکمفرٹیبل کرنا، آپ کو غیر مطمئن کرنا اور پریشان کرنا ہے نا، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی باتوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو ایسی نیگیٹو کرٹیسزم سے بچاتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔
دیکھیں مجھے بھی کافی سارے نیگیٹو کرٹیسزم والے ٹونٹنگ کامنٹس آتے ہیں، لیکن میں ہر کامنٹ کو اگر دل پر لے کر بیٹھ جاؤں تو میں تو آگے ویڈیو ہی نہیں بنا پاؤں گی، تو اس لیے میں ان چیزوں کو اگنور کرتی ہوں۔ اور مزے کی بات یہ کہ میں ان نیگیٹو کامنٹس کو نا اپنے کامنٹ سیکشن سے ڈیلیٹ بھی نہیں کرتی، حالانکہ میری فرینڈس نے مجھے کہا ہے کہ ایسے کامنٹس کو ڈیلیٹ کرو، لیکن میں انہیں رہنے دیتی ہوں۔ اور رہنے اس لیے دیتی ہوں کیونکہ میں اس کا اثر ہی نہیں لیتی، میرے مزاج پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ان سے۔ اب اس 4 یا 6 انچ کی اسکرین کے پیچھے کوئی کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہے، میں تو اسے نہ روک سکتی ہوں اور نہ ہی اس پر قابو پا سکتی ہوں۔ جس چیز پر کنٹرول میں کر سکتی ہوں وہ میرا خود کا مزاج اور رویہ ہے، اور الحمدللہ اس پر میں بہت اچھے طریقے سے قابو پا لیتی ہوں۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ارد گرد ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو کبھی نہیں بدلیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ بعض لوگوں کے لیے بالکل اچھے نہیں بن سکتے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں موجود ایسے لوگوں کی پہچان کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، کچھ ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں، اور اگر پاسبل ہو تو ان کی لائف سے تھوڑا دور ہو جائیں، ورنہ ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ ان کی حاسدانہ باتوں کو دل پر نہ لیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کی باتوں کو دل پر لیا تو ایک تو آپ نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دیا، ان کو خوش کر دیا، اور دوسرا یہ کہ خود کو سٹریس اور ڈپریشن میں لے کر آ جاتے ہیں آپ، اور ان کی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اپنے آپ کو نا کبھی برا نہ سمجھیں، آپ برے نہیں ہوتے، لیکن جب آپ لوگوں کے مطلب کے نہیں رہتے یا ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو اس لیے آپ لوگوں کو برے لگتے ہیں، آپ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان کے کام کے نہیں ہوتے، سمپل از دیٹ۔ تو ان سب چیزوں کا حل یہی ہے کہ کسی کو جواب نہ ہی دیں، کیونکہ جواب نہ دے کر بھی نا ہم اصل میں جواب ہی دے رہے ہوتے ہیں اگر اگلا سمجھے، اور اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ ہم سائلنٹلی اگلے کو جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں یا آپ کے نیبرہڈ میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ اچھا فیل نہیں کرتے، تو یہ 3 میتھڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو فالو کریں۔ اور پرسوں کی ویڈیو میں کسی کا کامنٹ تھا کہ آپ ہی میری بیٹی کا نام لیں، ہر نیم از ہاجرہ۔ ہیلو ہاجرہ، کیسی ہیں آپ بیٹا؟ اسٹے ہیپی اینڈ بلیسڈ کیوٹی، آپ کا نام مجھے بہت پسند آیا ہے ہاجرہ۔ مجھے اس طرح کے اسلامک نیم بہت اچھے لگتے ہیں، میری بچیوں کے نام بھی الحمدللہ اسلامک ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو کنٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اے لاٹ۔